اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ نے جو آیتیں سنی ہیں قرآن پاک کی، اس میں صدقات کا ذکر آیا ہے، تو میری طبیعت یہ ہوئی کہ صدقات سے متعلق آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنا دوں تھوڑی سی، کیونکہ صدقے سے متعلق آپ کی زندگی میں اکثر معاملے آتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے صدقہ ہے کیا، صدقہ کیوں آیا، صدقہ کس چیز سے بنا، تو ان کے بارے میں، صدقات کے بارے میں۔ صدقہ جو ہے وہ صدق سے بنا ہے، سچائی۔ حضرت انس، صدقے کے بارے میں بات بتا دوں میں آپ کو، صدقہ جو ہے یہ آپ کی ایمان کی صداقت ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کا دیا ہوا رتبہ اگر صدقہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی صداقت پیش کر رہے ہیں کہ میں اپنے ایمان کا سچا ہوں، جو تو نے مجھے دیا وہ میں تیری راہ میں لگا رہا ہوں۔ یہ ہے صداقت کا اصل معاملہ، کہ اللہ سچا ہے، اس کی راہ میں سچے ایمان کو پیش کرنا، یہ صداقت ہے اصل میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو رفع کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سورہ بقرہ آیت 261 سے 265 تک اللہ نے کہا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا اجر اس دانے سے ہے جس کی 7 بالی اگیں اور ہر بالی میں 1,000 دانے، 100 دانے۔ مال خرچ کر کے احسان نہ جتانے والوں اور تکلیف نہ دینے والوں کو بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن جو مال خرچ کر کے احسان جتاتے ہیں انہیں کوئی خیر نہیں ملے گی، اور جو لوگ احسان نہیں جتاتے وہ نہ غمگین ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا۔ جسے خیرات کرنے کے بعد ایذا دی جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کوئی خیرات نہ کریں بلکہ اس سے نرم بات کریں۔ ان کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کو خیرات کر کے اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، اسے برباد کرنا کہ جیسے پتھر پہ مٹی لگی ہوئی ہو اور تیز بارش اسے دھو دے۔ اسی طرح اگر اخلاص سے آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال جو ہے وہ بڑھیا بات سے دی گئی ہے ان آیتوں میں۔ سورہ بقرہ آیت 261 سے 265 میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی اور قصور معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی اس سے نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو سربلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالا تری بخشے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ انکساری راضی کے ساتھ صدقات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال بانٹتے ہیں، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کو آخرت میں بے انتہا بالا تری اور رفعت دے گا، مطلب بہت آپ کو عزت ملے گی۔ سورہ بقرہ کی 271 نمبر آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ صدقہ چاہے چھپا کے دو اور چاہے ظاہر کر کے دو۔ ظاہر کر کے جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے جس سے اوروں کو ترغیب ملے، اور جو زکوٰۃ کے علاوہ آپ کی خیرات ہیں، نفلی صدقات ہیں، انہیں آپ کو چھپا کے دینا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت 276 اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ صدقہ دینے سے، مال دینے سے مال گھٹے گا اور سود پہ پیسے دینے سے مال بڑھے گا، لیکن اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے قرآن میں کہ تم صدقہ کرو گے تو میں تمہارے مال میں برکت کر دوں گا، اور تم اگر سود پہ پیسہ کماؤ گے تو تمہارے مال میں بے برکتی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی سے جو پھل اور جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا، وہ اس بندے کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ لیل ہے، اس کی 18 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ صدقہ جو ہے وہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، آپ کو طہارت حاصل ہوتی ہے، آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کا مال بھی صاف ہوتا ہے۔ اسی کی 103 104 نمبر آیت میں اللہ نے صدقات قبول کر کے ان کے ظاہر باطن جو ہے اسے پاک کر دیا، یعنی تزکیہ کر دیا، اور یہ بھی کہا جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ صبح، اس کی 103 104 نمبر آیت جو آج ہم نے پڑھی کہ ان کے حق میں دعا کریں تاکہ ان کی تسکین ہو، اللہ رسول اللہ کی دعا سے انہیں سکون ملے۔
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا اور عند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا. صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. تو جو لوگ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی ان کا صدقہ گنا جا رہا اللہ کے یہاں, اللہ ایمان میں لکھا جا رہا ان کے. تو جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں مال ہونے کے باوجود, آپ یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ عورتیں یہ آ کے نہ کہتی ہوں کہ جی ہمارے شوہر ہمیں پیسے نہیں دیتے, کماتے تو ہیں لیکن دیتے نہیں. اس کے لیے کما رہے آپ, آج موت ہوئی آپ کا سارا مال دوسرے کھا جائیں گے. اگر آپ کے بیوی بچے پریشان ہیں, انہیں پورا خرچ آپ نہیں دے رہے ہیں, کنجوسی کر رہے ہیں, تو آپ دوسروں کے لیے مال چھوڑ کے جا رہے ہیں. بات تو جب ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو پنپتا ہوا دیکھ کے, کھاتا پیتا تفریح کرتا ہوا, گھومتا پھرتا ہوا دیکھ کے, جائز خرچ ان کا ہو تو خوشی ہونی چاہیے آپ کے بچے کو سائیکل کی ضرورت ہے, آپ اپنے سامنے اسے سائیکل چلاتا ہوا دیکھو نا, آپ اپنے سامنے اسے موٹر سائیکل چلاتا ہوا دیکھو, آپ کے پیچھے چلاتا رہے, آپ کی تو موت ہو گئی, آپ کیا کر لو گے؟ آپ کو کون سی خوشی ملے گی؟ مال تو آپ کا بینک میں پڑا یا کاروبار میں لگا ہوا ہے, اور بچہ آپ کا موٹر سائیکل کو ترس رہا, یا آپ کی بیوی جو ہے وہ کسی زیور کو ترس رہی, دوسروں کو دیکھ کے اس کی طبیعت بھی چاہتی ہے, مگر اسے پتہ ہے میرے آدمی کے پاس مال ہے, لیکن آپ خرچ ہی نہیں کر رہے, اور آپ اس صدقے سے ہی محروم ہے جو یہاں حدیث میں بتائی ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ افضل ترین ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جن کے تم ذمہ دار ہو. سنن ابو داؤد شریف کے, مطلب کمائی کر کے اللہ کی راہ میں پہلے آپ جسے سمجھتے ہو اس کی بجائے پہلے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے, وہ بھی اللہ کی راہ ہے. اللہ نے کہا وہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ محنت کر کے دیکھو, جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایک صحابی مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا, ایک انصار صحابی ساری رات مزدوری کر کے تھوڑی سی کھجوریں لائے, تو اس میں پہلے انہوں نے آدھی اپنے گھر والوں کو دی اور آدھی کھجوریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. تو وہاں جو منافق بیٹھے تھے انہوں نے مذاق اڑایا, لو جی اب ان چند کھجوروں سے جنگیں لڑی جائیں گی. تو حضور نے کہا اس پوری کھجور, ان جتنی بھی کھجوریں ہیں اس مال کے ڈھیر میں پھیلا دو. اللہ کی نظر میں ان کھجوروں کی, چند کھجوروں کی وقت اس پورے مال سے زیادہ ہے. تو آپ کی نیتوں کے حساب سے آپ یہ نہ سوچو کہ میرے 150 روپئے سے دین کا کیا ہوگا. بھائی آپ کی کمائی اگر 500 روپے ہے, آپ اس میں سے 100 روپے دے رہے ہیں, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یار. 20% آپ نے دے دیا. کوئی آدمی کروڑ پتی ہے اور اس میں سے وہ 10,000 روپے دے رہا, کوئی معنی نہیں رکھتا, 0.1% بھی نہیں بیٹھتا. آپ نے 20% دیا تو اللہ کے ہاں آپ کی نیت کے حساب سے, آپ کی حیثیت کے حساب سے فیصلے ہوں گے. وہاں 20% لکھا گیا آپ کا, اس کا 0.1% بھی نہیں بیٹھتا. اگر کروڑ پتی کوئی 1,000 روپے 10,000 روپے دے رہا تو اللہ کی نظر میں آپ کے وہ 100 روپے بہتر ہیں جو آپ نے 500 روپے کی مزدوری میں سے دے دی اللہ کی راہ میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجنبی مسکین کو اللہ کے لیے کچھ دینا صرف صدقہ ہے, اور اپنے کسی ضرورت مند قریبی عزیز کو اللہ کے لیے کچھ دینے میں 2 پہلو ہیں اور 2 طرح کے ثواب ہیں. ایک یہ کہ وہ صدقہ ہے, اور دوسرے یہ کہ وہ صلہ رحمی ہے جو بجائے خود بڑی نیکی ہے. مسند احمد جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. سورہ یاسین آیت 12 میں اللہ نے کہا بے شک مردوں کو زندہ کر کے ان کے لیے نیک کاموں کا بدلہ دے گا جو کہ لکھے ہوئے ہیں. اللہ آپ جو یہاں صدقہ کرتے ہیں وہ سب اللہ کے یہاں لکھا جا رہا. یہاں آپ کا جو مال ہے وہ آپ اللہ کے بینک میں جمع کرائیں تو وہاں آپ کے کام آئے گا. آپ مان لو امریکہ جا کے اترے اور آپ کے پاس مال نہ ہو, آپ کا وہاں بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہ ہو, تو آپ یقین کرو اجنبیوں کی طرح باولے ہو جائیں گے وہاں اتر کے کہ میں کیا کروں. لیکن اگر آپ نے وہاں پہلے سے پیسے جمع کیے ہوں گے کسی بینک میں تو آپ بے فکر اتریں گے میرے تو یہاں پیسے جمع ہیں. اگر آخرت میں دا بینک آف اللہ انلمیٹڈ, اس میں اگر آپ کے پیسے جمع ہوں گے تو آپ کو وہاں پہنچ کے کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی. اور اللہ تو یہ کہہ رہا کہ میں جو ہے اسے بڑھا چڑھا دوں گا آپ کے صدقات کو. تو اگر آپ یہاں سے بھیجنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مال وہاں آپ کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملے گا, بینک میں جمع ہوا ہوگا.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ایسا صدقہ قبول ہو سکتا ہے جو ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ انعام ہے، اس کی 136 نمبر آیت میں صدقہ غیر اللہ کے نام کا نہ ہو۔ سورہ نحل کی 56 نمبر آیت میں بھی یہ بات کہی کہ جو بھی صدقہ آپ کریں وہ اللہ کے نام پہ کریں۔ کسی غیر اللہ کے نام پہ آپ کھانا پکا دیں، غیر اللہ کے نام پہ آپ چڑھاوے چڑھا دیں، وہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ غیر اللہ صرف بت ہی نہیں ہے، مزارات پہ بھی اگر آپ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو سب غیر اللہ کے لائیں گے۔ آپ کسی اپنے پیر کو، آپ کسی اپنے استاد کو اللہ سے زیادہ سمجھنے لگیں، چڑھاوے اسے چڑھائیں، بلکہ اس کی بجائے غریبوں کو چڑھائیں، اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، بڑا صدقہ ہے، اول صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت گھر کے کھانے میں سے صدقہ دے بشرطے کہ اسراف نہ کرے تو اسے اس کا ثواب ملے گا خرچ کرنے کی وجہ سے، اور اس کے خامن کو اس کا ثواب ملے گا کسب کرنے کی وجہ سے، اور ان میں سے ایک دوسرے کا ثواب کم نہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے۔ سورہ حدید ہے قرآن میں، اس کی 18 نمبر آیت میں صدقات کو اللہ نے قرض حسنہ کہا اپنے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ یہاں کسی کو قرض دے رہے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا آپ کا احسان مانتا ہے، اور اگر کوئی آپ اللہ کو قرض دے دے تو اللہ کیسی شان والا ہے، کتنا خوش ہوتا ہوگا، کتنا بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس کر دے گا، کچھ نہیں پتا۔ تو اللہ کو جو قرض دے گا تو وہ اللہ اپنی شان کے مطابق اسے واپس بھی کرے۔ سورہ دہر ہے 76 نمبر، اس کی 7 نمبر آیت میں اللہ نے کہا جائز مراد پانے پر بھی صدقے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر آپ جائز مراد آپ کی پوری ہو جائے تو صدقہ ضرور کیا کریں، کوئی آپ نے نظر مانی ہو۔ سورہ بقرہ کی 270 نمبر آیت میں یہی بات ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ان میں سے ہر ایک پر صدقہ واجب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں یا اس کا سامان بار کرانے میں مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ تو صرف صدقہ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم کسی کو 2 روپے دے دیں، 10 روپے دے دیں۔ صدقے کی پوری ڈیفینیشن حضور نے بیان کر دی کہ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ صدقہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ آپ اپنے ایمان کی صداقت پیش کر رہے ہیں اللہ میں، تو ہر وہ نیک کام جو آپ کر رہے ہیں اللہ کو سامنے رکھ کے اخلاص کے ساتھ، وہ صدقہ ہے۔ سورہ حدید کی 19 نمبر آیت میں ایمان والوں کو اللہ نے صدیقین اور شہید کہا ہے۔ یہ آیت صحابہ کے لیے آئی جو صدق نیت کی وجہ سے کلمہ ہی پڑھا، پھر اپنی صدیقیت ثابت کی، اپنے جان سے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ تو آپ بھی اگر جان مال اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو آپ کی صدیقیت اللہ تک پہنچے گی، یہ آپ کے ایمان کی صداقت کہلائے گی۔ آج کی آخری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص انڈے کے برابر سونے کی ڈلی لایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے ایک کان میں ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور صدقہ وصول کر لیجئے، اور میرے پاس صرف یہی پونجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر توجہ نہ دی، اس نے داہنی طرف جا کر یہی گزارش کی، پھر بائیں جانب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، اس کے بعد وہ پیچھے کی طرف سے لوٹ کر آیا اور اپنی گزارش دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ڈلی لے کر اس کی طرف زور سے پھینکی کہ اگر اس کے لگ جاتی تو وہ زخمی ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ بعض آدمی اپنا پورا اثاثہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں صدقہ ہے، اور پھر ہار تھک کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ یاد رکھو بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کو قائم رکھتے ہوئے کیا جائے۔ سنو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جس میں بڑی ٹیچنگ ہے اس حدیث پاک میں کہ آپ اپنا سارا مال جو ہے وہ یہ سمجھ کے اللہ کی راہ میں نہ دے دیں کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی بھیک مانگتا ہوا چھوڑ کے نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 4 پارے کی پہلی آیت آئی نا، لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نہ دو۔ تو ایک صحابی آئے اور وہ پورا مال اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پورا مال
اچھا حضور میں آتا تھا تو کتنا؟ اچھا 33% ہاں 33% تھے، لیکن یہ بھی بہت ہے باقی اپنے بچوں کے لیے. تو حضور ترغیب دلا گئے ہمیں کہ آپ نے بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہو گئے، جذباتی ہو گئے، اپنا سارا مال نہیں مار دینا، بلکہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایسا معاملہ رکھنا ہے. کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لینے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو اس قابل کیا کہ آپ دینے والوں میں ہیں تو آپ زیادہ قوی اور طاقتور مومن ہیں. یہ بھی فرمایا کہ مالدار مومن جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. یہ آج الحمدللہ حدیثیں بھی ہو گئی. انشاءاللہ سوال شروع کرتے ہیں. اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، اجازت سے سوال کریں، ایک وقت میں ایک سوال کریں. جی بھائی. بیت المقدس یا کیا قبلۃ الاول ہے؟ اچھا ہاں، آج کل یہ جو بیت المقدس سے معاملے میں چل رہا ہے، میں نے بھی سنی ہے بات کہ بیت المقدس کو قبلۃ الاول کہا جاتا ہے. یہ قبلۃ الاول نہیں ہے. قرآن کی آیت یہ ہے کہ پہلا جو دنیا میں قبلہ ہے وہ کعبہ شریف ہے، جو مسجد الحرام میں مکے میں واقع ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ تعمیر کی. اسماعیل علیہ السلام اس کی دیواریں اٹھاتے جا رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے. اس لیے پہلا قبلہ وہ نہیں ہے، بلکہ پہلا قبلہ جو ہے وہ کعبہ شریف ہے. اس کے بعد پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو 16 مہینے حضور نے، کیونکہ وہاں کے لوگ یروشلم کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اسے قبلہ مانتے تھے، تو حضور نے اس طرف جب نماز کی فرضیت آ گئی تو حضور نے اس طرف جماعت کی فرضیت آئی تو اس طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے. اس لیے لوگ، وہ قبلہ تو ہے مسلمانوں کا، لیکن وہ صرف 16 مہینے رہا. اول قبلہ کہنا ہے اسے ٹھیک نہیں ہے. اول قبلہ ہمارا کعبہ تھا، کعبہ ہے، کعبہ ہے. یہ صحابہ اکرام کا رتبہ زیادہ ہے یا اہل بیت کا رتبہ زیادہ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا شاید ایک بار پہلے بھی آیا تھا کہ صحابہ اکرام کا رتبہ زیادہ ہے یا اہل بیت کا رتبہ زیادہ ہے. بھائی کسی بھی قیمت پہ بڑے سے بڑی صحابی کا بھی رتبہ اہل بیت کے برابر نہیں ہوتا. آپ خود سوچو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو کلمہ پڑھوایا ہے، چاہے اس میں ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت علی ہوں، ان کا رتبہ حضور کے بیٹوں سے یا حضور کی بیٹیوں سے زیادہ ہو جائے. اس لیے ہمیشہ اہل بیت کا رتبہ زیادہ رہے گا. صحابہ اکرام خود اس بات کو ایکسیپٹ کرتے تھے، کبھی اس طرح کی کمپیئر انہوں نے نہیں کیا. میں نے شاید آپ لوگوں کو قصہ سنایا تھا کہ ایک بار حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر اور حضرت حسن اور حسین، یہ کھیل رہے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو حضرت حسین نے یا حضرت حسن نے یہ بات کہہ دی عبداللہ بن عمر کو کہ تم تو ہمارے غلام ہو. اور غلام ان دنوں گالی تھی ایک طرح کی. تو یہ روتے ہوئے آئے اپنے والد کے پاس، حضرت عمر کے پاس. یہ کہا کہ ابا حضور، مجھے آج حسین نے یہ بات کہی ہے کہ تم ہمارے غلام ہو. پکا بتا یہ بات کہی ہے؟ کہ ہاں ابا حضور یہ بات کہی ہے کہ تم ہمارے غلام ہو. تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے عبداللہ بن عمر کا دوڑ لگا دی حضرت عمر نے کہ بھاگ، لکھوا لے اس سے کہ ہم ان کے غلام ہیں، جس سے ہم قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر سکیں کہ ہم نے آپ کے بعد بھی آپ کی پشتوں کی غلامی کی ہے. اس لیے کبھی ان کے رتبے سے کسی کو نہ ملانا. ہم ان کے غلام ہیں، سچی بات یہ ہے، ہم ان کے نوکر ہیں، یہ شہزادے ہیں. آج بھی جو اہل بیت کے لوگ ہوں، آپ کو پتہ لگ جائے صحیح ہے، بہت محبت کرا کرو، تحفے دیا کرو، بہت عزت کیا. بھائی کا سوال ہے یہ کہ ماں باپ کے منع کرنے کے بعد بھی داڑھی رکھنی چاہیے اگر کسی کا من ہے رکھنے کا؟ ان کا سوال یہ ہے ماں باپ اگر منع کریں تو اس کے بعد بھی داڑھی رکھ سکتا ہے آدمی؟ بالکل رکھنی چاہیے. دیکھو یہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ ماں باپ کی حرمت کرو، ان کا کہنا مانو، ان کے سامنے اوف بھی نہ کہو، لیکن جہاں میرے حکم آ جائیں تو وہاں تم نے ماں باپ کی نہیں ماننی. داڑھی رکھنا نبی کی بڑی سنتوں میں ہے. اگر وہ اس وجہ سے داڑھی کو منع کر رہا ہے کہ یہ داڑھی کو حقیر سمجھ رہے ہیں تو آپ یقین کریں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلی اٹھا رہے ہیں. اور نبی نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا
تب تک جب تک تمہارے لیے میں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد سب سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ تو جب حضور کی داڑھی عزیز نہیں ہے انہیں، تو ایسے ماں باپ کی بات نہیں ماننی کسی بھی قیمت۔ ایک ٹیچر کا سوال ہے کہ کلاس میں سید بچوں کے ساتھ سختی کرنا ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا آج سیدوں کے سوال؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر سید بچے ہوں کلاس میں تو کیا ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تیرے 3 والد ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے بیٹی دی، ایک جس نے تعلیم دی۔ تو اگر آپ مخلص ہیں اور آپ اچھے ٹیچر ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک فادر کی طرح آپ ٹیچ کر رہے ہیں، تو بالکل آپ کے لیے وہ اولاد کی طرح ہے۔ جس طرح آپ اپنی اولاد پہ سختی کرتے ہو سدھارنے کے لیے، اگر آپ ان پہ سختی نہیں کرو گے، تھوڑی احتیاط کر لیں، بعد میں انہیں چپٹا لیں، ان کا ماتھا چوم لیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، لیکن اس ٹائم اگر آپ نے وہاں احتیاط یہ کی، کلاس میں انہیں کچھ نہ کہا، ایک تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، دوسرے اور بچوں میں جو ہے کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، ان میں سپیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہوگا، ان میں انفیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہوگا، جو ٹھیک نہیں ہے کلاس میں۔ تو اس لیے اس ٹائم سختی کر لیں، ہاتھ بھی اٹھا دیں ایک باپ کی طرح۔ مقصد میں نے بتا دیا آپ کو، مقصد ان کا سدھار ہو، نہ کہ کسی قسم کی سختی ہو، اور بعد میں اللہ سے بھی توبہ کر لیں، انہیں بھی گلے لگا کے انہیں چوم لیں، کیونکہ وہ شہزادے ہیں۔ آپ دیکھو نا، بالکل یہ نیت رکھے ایسا ٹیچر جیسے شہزادے کے کرتے پہ بیل لگ گئی میں ہٹا دوں، لیکن ان کی توقیر اور عزت بہت فرق ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثاثہ ہے ہمارے جتنے بھی اہل بیت ہیں، آج جو بھی سعادت لوگ ہیں اور جو سید لوگ ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثاثہ ہے ہمارے لیے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ ویسے ہی سید لگا دیتے ہیں جبکہ سید نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ وہ سید نہیں ہیں، پھر تو آپ ان کی توقیر نہ کرو، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر وہ جھوٹے بھی ہیں، وہ اپنا آپ اللہ کے یہاں اپنا معاملہ بھگتیں گے۔ آپ کو موقع مل گیا کہ کسی نے اپنے آپ کو سید کہہ دیا، آپ کو موقع مل گیا چومنے کا، آپ کی نیت کے حساب سے آپ کو اس کا اجر مل جائے گا۔ آپ ان کی توقیر اور عزت اسی طرح سے۔ عورت جاب کرے تو پیسے مرد لے سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر عورت جاب کرے تو پیسے مرد لے سکتا ہے؟ دیکھو، اگر مرد کی پوزیشن اچھی ہے پھر تو یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے پیسے خود اپنی مالکن ہے، کسی کو بھی دے، اپنے مائکے والوں کو دے، اپنے شوہر کو دے، نہ دے، اپنی ایف ڈی کرائے، مطلب اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھے۔ ایف ڈی تو حرام ہے اسلام میں، خیر میرے منہ سے نکل گیا۔ لیکن اگر اس کے شوہر کو ضرورت ہے اور وہ نہیں دیتی تو یہ زیادتی کی بات ہے، اور اگر اس کے شوہر اچھی پوزیشن میں ہے تو وہ اپنے مائکے والوں کو دیتی ہے اور شوہر روکتا ہے تو یہ شوہر کی زیادتی کی بات ہے۔ یہ سچویشن کے حساب سے فیصلہ کیا ہے، مالکن وہ خود ہے، اگر وہ جاب کر رہی ہے اور وہ پیسے کما رہی ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہو کر کے انہیں بے دخل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیا؟ اسلام میں بہت اچھا سوال ہے ان کا بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ چاہیں تو کیا اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں، بے دخل کر سکتے ہیں جزا سے؟ بالکل نہیں کر سکتے بھائی۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا شرابی کبابی جواری ہے تو وہ اپنی زندگی میں مال بانٹ دیں اپنے اور بچوں میں جو ان کے نیکس والے بچے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد جو بھی پراپرٹی ہوگی وہ سب میں اسی طرح بٹے گی، چاہے کوئی جواری شرابی ہو، وہ اپنے گناہوں کا بدلہ اللہ کے یہاں پائے گا، لیکن آپ یا وہ اس شریعت کو بدل نہیں سکتے۔ جو اللہ رب العزت نے وراثت کا قانون طے کر دیا تو جو بھی وارث ہیں ان میں اسی طرح سے مال بٹے گا جس طرح سے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں وہ بھی تو اہل بیت ہیں؟ بالکل اہل بیت ہیں۔ سارہ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو قرآن میں اللہ نے اہل بیت کہا، اس حساب سے تمام انبیاء کی بیوی اہل بیت، حضور کی بیوی بھی اہل بیت ہیں۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا ہے، کیا یہ حدیث میں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے آدم علیہ السلام یعنی انسان کو اپنی صورت میں بنایا ہے؟ یہ حدیث میں ہے، بالکل حدیث ہے اس طرح کی کہ اللہ نے انسان کو ایسی صورت عطا کی کہ جو
بہترین صورت ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنی صورت میں پیدا کیا. یہ حدیث ہے بالکل، اور اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس صورت میں پیدا کیا کہ جس میں اپنے رسول کو بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حدیث تو یہ ہے لیکن اسے لوگ سمجھ نہیں پائے. اس میں صورت لفظ آیا ہے لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے اپنی صورت میں پیدا کیا. اللہ رب العزت کی تو کوئی اس طرح کی فزیکلی کوئی شکل تو ہے نہیں، تو یہ تو یہاں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ان آنکھوں سے اللہ کو. قیامت میں تو دیدار ہوں گے اللہ کے، مطلب آپ کو جنت میں، لیکن یہاں اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسی سے ملتا ہوا سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بھائی معراج کی رات میں کچھ صحابہ کا کہنا ہے کہ حضور نے دیکھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ بہتان لگانے والوں میں. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فجر کی نماز پڑھانے بہت دیر کر دی آنے میں، یہاں تک کہ جو ہے وہ سورج نکلنے والا تھا. صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوا کہ پتہ نہیں آج ہماری نماز نہ قضا ہو جائے. بہت تیزی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے حجرے سے اور پھر فجر پڑھائی آخری وقت میں، اور پھر یہ کہا کہ سب اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور پھر گھوم کے یہ بات کہی کہ میں اس لیے لیٹ ہو گیا کہ میں رات کی نماز پڑھنے کے بعد ٹیک لگا کے تھوڑا سا لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی، اور پھر میں نے خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا. اور نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، یہ آپ نے حدیث سے سنا ہوگا. تو خواب میں تو اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے رسول اللہ نے، لیکن حقیقت میں ویسے کبھی نہیں دیکھا. جیسے معراج کی رات میں یہ تو روایتوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی شکل میں دیکھا معراج کی رات میں، لیکن اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ کی نشانیاں دیکھی. قرآن میں بھی جو آیت ہے نا اس میں یہ کہا کہ نہ نظر اپنی جگہ سے ہٹی اور نہ بہکی، مطلب ایک ڈسپلن میں رہی حضور کی نظر. جتنا اللہ نے دکھانا چاہا اللہ کی نشانیاں اتنی دیکھی، ساری نشانیاں یا اللہ کی صورت بھی دیکھی رسول اللہ نے. ایک بہن کا یہ سوال ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں کسی غیر محرم لڑکی سے ملتے جلتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، تو مجھ سے پتہ کرنے پر بتاتے ہیں کہ نہیں میرا ان سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے بلکہ میں ایسے بھی لگتا ہوں. یہ بات جائز ہے یا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ کسی بہن کے جو شوہر ہیں ان کی دوستی ہے کسی عورت یا لڑکی سے، یہ کیا جائز ہے جبکہ ان کے تعلق ناجائز نہیں ہے؟ وہ اس بات کو منع کرتے ہیں. بالکل ناجائز ہے. اسلام میں عورت مرد کی کوئی دوست نہیں، صرف رشتے ہیں. وہ رشتے جو محرموں کے اللہ نے بنا کے بھیجے ان کی لسٹ قرآن میں بیان کر دی. بھائی، ابو، چاچا، ماموں، یہ رشتے ہیں جو محرم رشتے ہیں. کسی میں اوپر چلے جاؤ دادا نانا وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح نیچے چلے جاؤ تو نواز صاحب بیٹا اور پوتے پوت جو بھی بیٹھتے ہیں. تو اسلام میں کسی قسم کی کوئی دوستی عورت مرد کی نہیں ہے. میں اس بہن سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے یہ سوال کرے کہ اگر بالکل اسی طرح میری کسی لڑکے سے دوستی ہو جائے تو آپ مجھے رکھ لیں گے؟ یہ بہترین طریقہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو سنائی تھی ایک حدیث. نبی نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تب تک جب تک تم جو اپنے لیے پسند کرو وہ سامنے والے کے لیے پسند کرو. تو اگر وہ واقعی اس سے دوستی کرا دے اپنی بیوی کسی لڑکے سے تو پھر خود بھی دوستی رکھے، ادروائز ختم کر دے. انسان کو کئی طرح کے خواب آتے ہیں تو کئی بار ان کی تعبیر پوچھنے کا من کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے ان کے مطلب نکالنا خود سے یا کسی سے پوچھنے جانا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ خواب کی تعبیر پوچھنا ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے جن لوگوں کو علم ہے خواب کی تعبیر کا، اور یہ نبی کی سنت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پلٹ کے کہتے تھے لوگوں سے کہ بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر پوچھنی ہو، کچھ بات بیان کرنی ہو تو وہ بیان کریں. تو یہ سنت ہے، کوئی حرج نہیں. آپ اس نظام میں رہنا جہاں اللہ کا دین نافذ نہ ہو وہاں پہ کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اس نظام میں رہنا جہاں اللہ کا دین نافذ نہ ہو کیسا ہے؟ بھائی احتجاج کے ساتھ رہنا تو جائز ہے، لیکن وہاں بلڈنگیں بنانا، عیش کرنا اور تفریح کرنا اگر اللہ کا دین وہاں نافذ نہیں ہے تو میرے نزدیک تو گناہ ہے. میرے استاد یہی بات کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کہ ایسے نظام میں رہنا اگر آپ احتجاج طور پہ رہ رہے جد و جہد میں بھی ہیں آپ کہ اللہ کا دین کس طرح نافذ ہو، دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر تو آپ کا ایسے نظام میں رہنا چاہیے، ادروائز آپ گناہ گار ہیں. ہاں جی. کیا ہم مردوں سے بات کر سکتے ہیں؟
ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اردو سے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 100، ایک بار جو دنیا سے چلا گیا اس کا تعلق ختم، رابطہ ختم۔ لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ جب جنگ بدر میں کفار مارے گئے نا 70، جہنم رسید ہو گیا تو انہیں کنویں میں بھر دیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم سچے دین پہ آ جاؤ، نہیں تو تمہارا حشر برا ہوگا، دیکھ لو تم آج کیا حال ہوا۔ تو وہاں حضرت عمر کھڑے تھے کہ حضور آپ ایسوں کو سنا رہے ہیں جو سن نہیں سکتے مردوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری بات بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ تو وہاں مقصد حضور کا یہ تھا کہ میں تمہاری زندگی میں تمہیں کہتا تھا، اب تمہارے سامنے وہاں سب کچھ کھل گیا، موت ہوتی ہے آپ کی دوسری آنکھ کھل جاتی ہے نا۔ حضرت علی تو یہ کہتے تھے کہ یہاں آدمی سویا ہوا ہے، آنکھ کھلتی دوسری دنیا میں وہی زندگی ہے اصل۔ تو وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی تھا، چاہے ابو جہل ہو چاہے اس کے ساتھی ہوں، اور انہیں وہاں کی زندگی دکھ گئی۔ تو حضور نے کہا اب تم نے دیکھ لیا کہ تم کیا کرتے تھے، تمہیں حقیقت کا پتہ لگ گیا کہ جو میں کہتا تھا وہ صحیح ہے۔ تو حضور انہیں وہ بات کہہ رہے تھے، نہ کہ انہیں کچھ سنا رہے تھے، وہ جواب دے رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا قرآن لکھا گیا ہے یا بعد؟ ان کا سوال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن لکھا گیا ہے بعد میں؟ قرآن تو بہت پہلے لکھا گیا لوح محفوظ میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد 23 سال کے عرصے میں دھیرے دھیرے ایک رات میں تو پورا قرآن پہلے آسمان پہ آ گیا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے بات۔ اور پھر جس طرح ضرورت ہوتی رہی معاشرے میں، دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ جس طرح ضرورت ہوتی رہی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، پھر آخر میں حضور نے اسے وہ ترتیب دلا دی جو لوح محفوظ میں اس وقت ہوتی ہے۔ جی ان کا سوال یہ ہے کیا بنا ٹوپی کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی بھائی، لیکن ٹوپی کی تو بات میں نہیں کرتا، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی ٹوپی اتار کے رکھی اور اوپر کا چوگا بھی اتار کے رکھا، صرف بنیان تھا، اور یہ نماز پڑھی وہاں۔ تو وہاں جو صحابہ موجود تھے انہیں بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے میں نے خود صاحب قرآن کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا ٹوپی کے۔ تو بنا ٹوپی کے تو نماز ہو جائے، لیکن یہ جو ٹخنوں والا معاملہ ہے اس کے بارے میں نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں سناتے ہوئے۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنا تہمد نماز میں لٹکائے رکھا ٹخنوں کے نیچے اس کی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ تک فرمایا کہ اس کے جو ٹخنے ہیں وہ دوزخ میں جلیں گے۔ تو میں ٹوپی والے معاملے میں تو متفق ہوں، لیکن ٹخنوں والے معاملے میں متفق نہیں ہوں۔ اس میں تو آپ کو ٹخنے ہر حال میں کھولنے ہی چاہیے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذاکر نائی صاحب کو دیکھنا آپ، کتنا بڑا آدمی ہے، کتنے ملکوں میں جاتا ہے اور کس طرح سے اس کی بات سنی جاتی ہے، کروڑوں اربوں لوگ سنتے ہیں اس کی بات، لیکن اس کی پینٹ آپ دیکھنا ٹخنوں سے اوپر ہی ہوگی، اسے کوئی شرم نہیں آتی۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو قرآن میں کہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے جب تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے والد نے مجھے جہیز میں سامان دیا، اس سے میرے بھائی ان سے ناراض ہیں، جبکہ انہیں بھی والد صاحب نے سب کچھ دیا ہے۔ اللہ تو ان کا سوال یہ ہے کسی بہن کا باپ نے جو سامان دیا جہیز میں تو بھائی ناراض ہو گیا اپنے باپ سے۔ یہ بڑی ضرورت کی بات ہے اس بھائی کی، کیونکہ ماں باپ جب تک زندہ ہے وہ سارا مال اس کا ہے۔ حضور نے ایک صحابی کی چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں۔ اگر وہ اس پہ خرچ کرتا ہے تو وہ خوش ہے، اور اگر وہ اپنی بچی پہ خرچ کرتا ہے تو وہ ناراض۔ دیکھو ایک بار ایک صحابی آئے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں اور آپ کو گواہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے تیرے اور بھی بچے ہیں کہ ہاں جی 10 بچے ہیں، کہ سب کو تو نے غلام دیا کہ نہ، کہ پھر جو تو نے اسے غلام دیا وہ واپس لے اور مجھے اس بے انصافی پہ گواہ نہ بنا۔ جب اس کے باپ نے اسے کار دلوائی تھی تب بھی تو کہتا ہے کہ میری بہن کو کار کے برابر سونا دیا، پیسہ دیا، زیور دلوا، اپنی کار لے کے بیٹھ گیا۔ جب یہ بہن یہ لکھ رہی کہ سب کچھ دیا اسے بھی، تو جب اسے موٹر سائیکل دلوائی جب بھی تو کہتا ہے کہ میری بہن کو بھی اس کے بدلے میں کچھ دلوا۔ اصل میں دین سے دوری اتنی زیادہ ہے، تعلیمات ہیں ہی نہیں، مردوں کا معاشرہ ہے، بچیوں کو دبانا، عورتوں کو دبانا، یہ ہمارا کام ہو گیا بالکل۔ اور حضور نے فرمایا تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اگر تو سچا بھائی ہے تو تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔
بہنوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، آپ یقین کرو اس دنیا میں اگر کوئی مجھے رشتے نظر آتے ہیں نا صحیح معنوں میں، ویسے تو سارے رشتے بہت اچھے ہیں، تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے اور اس کے بعد بہن بیٹی کا رشتہ ہے، اور اگر بیوی اچھی مل جائے یا شوہر اچھا مل جائے وہ رشتہ ہے، باقی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بیٹی اور بہنیں مرتی مر جائیں گی، تڑپتی رہتی ہے اپنے باپ کی۔ میں نے بہت کم بھائی دیکھے جو اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن بہت کم بہنیں ایسی ہوں گی جو اپنے بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتی۔ بوڑھی ہو جائیں گی اپنے بھائیوں کے لیے دعا دو۔ آپ اپنی بہنوں کو دیکھ لو نا، آپ اپنے کو آپ کو دیکھ لو اور انہیں دیکھ لو، دیکھو اپنے دلوں کا ہاتھ رکھ کے آپ کتنی دعائیں کرتے ہو اپنے بہنوں کے لیے، اور آپ کی بہنیں کس طرح آپ کے لیے تڑپتی ہیں، کیسی دعائیں کرتی ہیں، آپ کی بیٹی کیسی تڑپتی ہے۔ آپ کے جب آپ کی گھر بیٹی آتی ہیں، آپ ان کا حال دیکھا کرو، آپ کی ایک چیز کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، آپ کی ٹانگیں دبائے گی، آپ کے سر میں تیل لگائے گی، اپنی ماں کا ہاتھ ایسے بٹائیں گی کہ تو بیٹھ جا، سارا کام میں کر لوں گھر۔ حالانکہ ماں بھی کام کرتی ہوئی آئی ہیں اپنے سسرال میں، مائکے میں آ کے اپنی ماؤں کا اس طرح ہاتھ اٹھاتی ہیں، اور ایسی بہنوں پہ کوشچن مارک لگا رہا، لعنت ایسے بھائی پہ میرے نزدیک۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ پاک ہونے کے بعد بھی کچھ دن نماز سے غافل ہو جاتی ہیں، کیا کریں؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ کوئی بہن یہ پوچھ رہی کہ پاک ہونے کے بعد نماز سے غافل رہتی ہوں، کیا کروں؟ یہ اصل میں آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتی ہے۔ عورتیں جب 8 دن یا 6 دن یا 10 دن حیض آتے ہیں، نماز سے دور رہتی ہیں۔ میں تو ہمیشہ سے ایک طریقہ بتاتا آیا اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جو میرے پاس آتی ہیں، کہ آپ ان دنوں میں بھی کپڑا لگا کے وضو کر کے مصلی پہ ضرور بیٹھا کریں۔ نماز آپ نہیں پڑھ سکتی لیکن آپ ذکر کر سکتی ہیں، زبان پاک ہے، آپ اتنی دیر 5 منٹ 7 منٹ جتنا آپ کا نماز کا ٹائم ہے، کوئی تسبیح پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو آپ آؤٹ آف پریکٹس نہیں ہوں گی۔ آپ 5 ٹائم وضو کر کے اور آپ ضرور مصلی پہ بیٹھا کریں، اس سے آپ کی وہ عادت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کوئی بھی ہو ہم میں آؤٹ آف پریکٹس ذرا سا ہم کسی کام سے دور ہو جائیں تو ہم پھر اسے کرتے ہوئے ہمیں کاہلی آتی ہے۔ تو یہی بچیوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ تحفہ ہے آج آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جب بھی حیض سے نمٹیں، حیض کے دنوں میں بھی آپ کو پریکٹس رہنی چاہیے۔ یہ آج کل جو ہے شادی بیاہ میں اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ کسی نے اگر 3-4 کھانے کرے تو وہ 10-12 کر رہا ہے یا وہ 15-20 کر رہا ہے۔ کیا یہ کھانے کی بے حرمتی ہے یا کیا؟ ان کا سوال یہ ہے شادیوں میں اتنی شو آف ہو گیا اور کھانے وانے بڑھا کے کرنے لگے، کیا یہ جائز ہے ناجائز؟ بھائی میرے نزدیک تو یہ اسراف ہے، اور اسراف والوں کو قرآن میں اللہ نے شیطان کے بھائی کہا۔ تقریبات کے میں مخالف نہیں ہوں، جو تقریبات لوگ کرتے ہیں، مان لو کسی ہوٹل میں یا بارات گھر میں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو اسراف کرنا ہے نا، کئی کھانے بن رہے ہیں، سالن بن رہے ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ ایک بار میں آپ کو واقعہ سناؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے کہ حضور میں آپ کو مغزہ کھلانا چاہتا ہوں، تو حضور نے کہا بالکل، کوئی تکلف کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے دن طے کر لیا، فلاں دن میں مغزہ لاؤں گا۔ تو اس دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجرے کے باہر جھانکا تو دیگے کی دیگے آ رہی مغزے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اس سے کہ بھائی تم مغزہ کھلانے کی بات کی، سب میں مغزہ ہے جی۔ حضور نے یہ کیا بات؟ حضور میرے پاس 100 اونٹ تھے، جب آپ نے قبول کر لیا مغزہ کھانا تو میں نے سب کو قربان کر دیا اور سب کے مغزے نکال کے بنائے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت صحابی ہیں، تو آپ کھائیں اور صحابہ نہ کھائیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو حضور نے اسے ٹوکا نہیں کہ تو نے اسراف کیا، بلکہ حضور خوش ہوئے اس کی بات۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے ٹائم اپنے ولیمے میں پورے مدینے کی دعوت کی تھی، 5000 کی آبادی تھی اس وقت۔ تو اس لیے دعوتوں میں دقت نہیں ہے، لیکن اسراف میں دقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی 2 سبزی نہیں ہوتی، اگر آپ 1 سالن اور 1 چاول اور 1 روٹی کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ 10 سالن آپ دکھاوے کے لیے اور پھر بعد میں تعریف ہے کیسا بنا اور کیسا ہوا، جو ہمارا کام ہے سبھی ہیں اس میں، وہ نہیں ٹھیک ہے بات۔ بڑی دعوت آپ کریں، 5000 آدمی کی دعوت تو سنت ہوگی، میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن کریں اسی طرح جس طرح نبی کا طریقہ ہے، ضائع نہ ہو رزق کا، اور ولیمے ایسے ہوں کہ ان میں غریب ضرور بلائیں، چاہے تھوڑے سے بلائیں۔ حضور نے کہا سب سے برا کھانا ولیمے کا ہے کیونکہ ان میں غریبوں کو نہیں بلائے گا۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جن کے فیصلے قرآن کے اکارڈنگ نہیں ہوتے کیا وہ اچھے مسلمان ہیں؟
इनका सवाल यह है जिनके फैसले कुरान के मुताबिक नहीं होते क्या वो अच्छे मुसलमान हैं? भाई कुरान तो उन्हें काफिर कहता है, मुसलमान ही कहाँ है भाई? जो अल्लाह का कलाम उतरा है, अब एक बार हुजूर ने क्या कहा कि जो नजूमियों की बात की तस्दीक करे, उनके पास जाए, जो बात बताएं उसकी तस्दीक करे, उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मैं लेके आया। अगर आप कुरान के हिसाब से फैसले नहीं कर रहे तो वही तो काफिर है, यही कुरान की आयत है। तो कहाँ अच्छे मुसलमान का मुसलमान ही नहीं हुआ। आप क्या पूछ रहे हैं? सवाल यह है कि नमाज के दौरान किसी शख्स का तसव्वुर आने से क्या नमाज फासिद हो जाएगी? इनका सवाल यह है, हुजूर अलैहिस्सलाम अगर वो आ जाए तसव्वुर, इनका सवाल यह है कि हुजूर का ख्याल अगर नमाज में आ जाए, तसव्वुर आ जाए तो क्या नमाज फासिद हो जाए? नहीं भाई, असल में आपके इख्तियार पे पकड़ है। जो चीज़ आपके इख्तियारी में नहीं है उस पर आपकी पकड़ भी नहीं है। अगर आप वसवसे लाते हैं, ख्यालात लाते हैं, तब तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन कोई ख्याल आया हुजूर का या किसी साहबी का या कोई और नाजायज़ भी कोई ख्याल आया, निकल गया, कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो आपके इख्तियारी में नहीं है। और पकड़ मैंने आपको बता दिया वो इख्तियार पे है। सवाल यह है नमाज की जो नियत है वो तो दिल के इरादे का नाम है। जब हम नमाज की नियत बांधते हैं तो हम पढ़ू वास्ते अल्लाह के कहते हैं, कुछ लोग सना वास्ते अल्लाह के कहते हैं, तो कौन से अल्फाज बेहतर है नियत के लिए? इनका सवाल यह है कि जब नमाज की नियत बांध दी जाती है तो लोग कहते हैं पढ़ूँ अल्लाह के वास्ते, तो कौन सी नियत ठीक है? भाई ये तो बच्चों को सिखाया जाता था शुरू में, जो प्राइमरी के बच्चे नहीं होते, कि इस तरह तुमने अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी है। वरना जो आपने शुरू में अल्फाज किया ना वही जायज़ है कि नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत बता के गए, सूरह नाम आयत नंबर 79, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये कहा हुजूर ने कि ये पढ़ लिया करो नियत करते हैं। तो आपकी नियत तो है। इस आयत का मतलब ही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह मैं सारी तरफ से तवज्जो हटा के तेरी तरफ मरकूज़ करता हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। उसका मफ़हूम है आयत का। तो अगर आप इस तसव्वुर के साथ नियत करोगे कि अल्लाह सिर्फ तेरा हूँ और तू मेरा है, तो आपकी नियत बेहतरीन होगी। ये अल्फाज दोहराने तो बच्चों का काम है, आपका काम नहीं है कि हम किस तरह के अल्फाज करें, पढ़ूँ तेरे पीछे, पढ़ूँ चार वास्ते, क्या क्या जो लोग बोलते हैं वो आयत आप में से शायद किसी को याद हो, हाफिज़ों को याद हो। ये हदीस भी नहीं सुनी होगी जल्दी से आपने। ये है हदीस जो मैं बता रहा आपको कि ये आयत नंबर 79 सूरह नाम, आप चेक करना, इसे याद कर लेना। ये आपकी बेहतरीन नियत होगी सुन्नत के हिसाब से। तो किसी की ज़बान में शरीक हो रही है दुआ, वो पढ़ रहा है 4 रकात नमाज फर्ज, तो कोई हरज नहीं, वो बच्चों वाली दुआ है। आप अल्लाह की नज़र में बच्चे हो, अभी बालिग नहीं हुए। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल यह है कि हाथ की लकीरों का कोई इल्म, उसकी कोई हकीकत है? बिल्कुल हकीकत तो है भाई, जैसे जादू की हकीकत है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जादू करना कराना दोनों हराम है। इसी तरह इल्म नुजूम की, हाथों की लकीरों की, इन सब की कोई ना कोई हकीकत है। लेकिन हुजूर ने मना किया। दायरा आपका वही हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी इजाज़त दे दी उस चीज़ को आपको करना है, जिससे मना कर दिया उससे आपको दूर रहना है। हुजूर ने यही जो भी मैं कह रहा था सवाल के जवाब में कि हुजूर ने फरमाया कि जिसने किसी नजूमी, किसी काइन के पास जाके उसकी बात की तस्दीक की जो वो कह रहा है, तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मैं लेके आया। एक बार फरमाया उसकी 40 दिन की नमाजें ही नहीं, मतलब 40 दिन तक वो नमाजें पढ़ेगा, वो नमाजें कबूल ही नहीं, और बिना नमाज के वो काफिर रहता है आदमी। उस हालत में उन 40 दिनों में उसकी डेथ हो गई तो कुफ्र की मौत होगी। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि नमाज जो है कुफ्र और ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जब आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही तो आप कुफ्र की हालत में जी रहे हैं। जी भाई, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बारात घरों में खड़े खड़े खाना खा रहे हैं? खड़े हो गए हाँ, खाना खा रहे, तो क्या खाने वाला गुनहगार होगा या खिलाने वाला गुनहगार? इनका सवाल ये है खड़े होके खाना खिलाने वाला गुनहगार हो या खाने वाला? न खिलाने वाला न खाने वाला, कहीं कोई मनाही नहीं है खड़े हुए खाने। तरगीब दिलाई बैठ के खाना सुन्नत है। लेकिन जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, अगर बैठने का इंतज़ाम आप 3000 आदमियों करोगे तो आपके 4 गुने पैसे खर्च होंगे। इतनी जगह चाहिए। खड़े होने में तो लोग खड़े होकर खाना लेके इधर उधर फिर के खाना खा लिया, ख़त्म। आप उसी टाइम तो खा रहे हैं यार तकरीब में। कहीं दीन इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए इसे मुश्किल ना बनाओ। या फिर कोई हदीस पेश करे कि हुजूर ने मना कराओ खड़े हुए खाने को, हुजूर ने खड़े होकर पानी भी पिया, कहीं कोई चीज़ खाई भी है। तो इसलिए कभी भी अपने ऊपर शिद्दत नहीं इख्तियार करनी। घर पे आप इंतज़ाम करो अपना जितनी ज़्यादा सुनना हो, लेकिन वहाँ किसी के ऊपर उंगली न उठाओ कि ये गुनाहगार हो जाएगा, ये ने इंतज़ाम नहीं करा हम गुनाहगार हो जाए। आपकी तबीयत नहीं चाह रही, आप बैठ के खा लो।
कौन देख रहा है आपको? आप ज़मीन में बैठ के खा लो। मैंने बहुत सारी शादियों में, मैं कल एक शादी में गया, वहाँ उन्होंने एक दरी बिछाई हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठ के खा रहे थे। भाई नहीं उनकी तबीयत है कुर्सियों पे खाने की या खड़े होकर खाने की। कोई खड़े होकर खा रहा, कोई कुर्सी पे खा रहा। कुर्सी पे खाना कौन सी सुन्नत है? आप बैठ के खाना तो सुन्नत है, ज़मीन में वो भी एक टांग खड़ी हो करके एक टांग बिछा के, सब कुछ सुना होगा आपने। अब कुर्सियों पे क्यों खा रहे हैं? उसमें तो कोई नहीं कहता है गुनाहगार होगा। नबी ने कभी खाया कुर्सी पे खाना? इसलिए हालात के हिसाब से इस्लाम जो है वो पानी की तरह है, जिस तरह उससे जगह मिलती जाएगी मुड़ता चला जाएगा। आपकी समझ बस हुजूर ने मना ना किया। अगर हुजूर ने मना किया कि खड़े होकर नहीं खाना खाना, फिर आपके लिए वो पत्थर की लकीर हो गया, फिर नहीं। नजर का क्या इलाज है? इनका सवाल यह है कि नज़र का क्या इलाज है। नज़र की इलाज बहुत सारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, और बहुत छोटी सी एक दुआ जो सबको याद हो सकती है, मेरे पैड में भी छपी हुई है परी, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। बहुत छोटी सी दुआ है, 7 बार पढ़ के आप सुबह शाम अपने ऊपर अपने बच्चों के ऊपर दम कर दें, इंशाल्लाह नज़र नहीं होगी। एक और दुआ हदीसों में आती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। ये 3 बार पढ़ के आप हाथों में फूंक मारे, जिस्म पे फेर लें, सुबह को भी शाम को। नबी ने फरमाया जिसने सुबह को पढ़ के हाथों को फेर लिया जिस्म पे, वो शाम तक महफूज हो गया। जिसने शाम को फेर लिए वो सुबह तक महफूज हो गया, हर तरीके के शर से। फिलिस्तीन के मुस्लिमीन के लिए क्या कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए? इनका सवाल यह है, फिलिस्तीन के मज़लूमीन के लिए क्या कर सकते हैं? भाई सबसे पहले तो आपको उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। सबसे पहले जो आपका सबसे बड़ा हथियार है, अल्लाह से आपका ताल्लुक। दूसरे, जो जालिम लोग हैं उनके प्रोडक्ट का बाइकाट करना चाहिए। तीसरे, आपकी अपनी इस्तात के हिसाब से कोशिशें करके उनके लिए माल, सामान, अनाज, जो कुछ आप भेज सकते हो वो भेजें। मतलब उनका दर्द आपके दिल में महसूस होना चाहिए। अगर आपको उनकी हालत देख के एक भी आंसू नहीं निकल रहा, आपकी दुआओं में वो आपको याद नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से आपका बहुत कमज़ोर ईमान है। नबी ने फरमाया मुसलमान एक दूसरे के साथ ऐसा है जैसे जिस्म, एक आधा को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है। तो अगर उनकी तकलीफ आपको महसूस नहीं हो रही तो ईमान को तो मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन बहुत कमज़ोर ईमान है। इसलिए उनकी तकलीफ आपको महसूस होनी चाहिए। तकलीफ महसूस होगी तो आपको खाना खाते भी रोना आएगा, आपको पिक्चर देखते हुए भी रोना आएगा, आपको तफरी करते हुए भी रोना आएगा कि वो किस हाल में हम किस हाल। इसलिए ज़रूर उनके लिए दुआएं भी करें, जो कुछ आपसे बन पड़े उतना करें। भाई का सवाल है कि नमाज के बाद दुआ से पहले सूरतें पढ़ना क्या ठीक है? इनका सवाल ये, नमाज के बाद दुआएं करने से पहले सूरतें पढ़ना ठीक है? कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह का कलाम रहमत वाला है, लेकिन इसे करनी बनानी। ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के जाते हैं, हर वो चीज़ जो हुज़ूर ने किया हो वो ऑथेंटिक है बिल्कुल। अगर हुज़ूर ने नहीं किया तो वो ऑप्शनल है, मुबाह है, कि आप अगर करना चाहो बहुत अच्छा है, अल्लाह का कलाम है, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। हाँ, कुछ बुजुर्गान दीन दुरूद पाक को तो कहते हैं कि दुआओं से आगे पीछे दुरूद ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि दुरूद अपने आप में एक दुआ है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप दुआ देंगे आगे पीछे, तो आपकी दुआ जो बीच में आपने की वो भी आसमानों तक पहुँच जाएगी, क्योंकि हुज़ूर ने ये बात कही कि जो मेरे ऊपर दरूद भेजेगा उसके अल्लाह 10 गुनाह माफ़ करेगा, 10 नेकी उसकी लिखी जाएंगी। आपने दुरूद पढ़ा, वो ऊपर किया, नेकी लिखवाने, साथ में आपकी दुआएं ऊपर चलेंगी। हाँ जी, ना चाहते हुए भी अगर इबादत में दिखावा जाए तो क्या करें? इनका इबादत। अच्छा, इनका सवाल यह है कि ना चाहते हुए अगर इबादत में दिखावा आ जाए तो हम क्या करें? भाई अपनी इबादत जारी रखें। आप शुरू में देख लें, अगर आपने इखलास से कोई नेक काम शुरू किया, इबादत शुरू की, नमाज शुरू की या कोई बयान शुरू किया, अगर बीच में आपके दिखावा, रियाकारी आ गई कि यार इतने सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं तो बड़ा आलिम हो गया बड़ा, तो आप उस टाइम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसलिए कि वो बीच में शैतान आपको कह रहा है, रियाकारी कर रहा, तेरा तो बड़ी बात हुए, तो उसे धक्का दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अपना काम जारी रखो। इस्तग़फ़ार इसलिए कि जो ख्याल आपके दिल में आया अल्लाह से आपने तौबा कर ली। लेकिन आपने अगर शुरू में ये बात सोच ली कि मैं तो बड़ा तगड़ा बयान करूँगा और मैं यूँ धज्जे उड़ा दूँ आलिम होंगे, मैं यूँ कर दूँ, फिर आपको बयान करना है चाहिए, लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज मैं बयान नहीं करना, मेरे अंदर रियाकारी आ गई। हिम्मत होनी चाहिए बताने की।
یا پھر توبہ کر کے اس ٹائم اب چیک کریں اپنی نیت کو. جو میں پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا رہا تھا, سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز ہے وہ اخلاص ہے. اگر اخلاص سے آپ نے کوئی عمل کیا تو اللہ تک پہنچ رہا, ورنہ وہ آپ کے لیے دوزخ کا ذخیرہ بنا رہا. ہاں جی, پانی سے وضو کرتے ہیں کیا اس کا حساب ہوگا؟ ان کا سوال ہے جس پانی سے وضو کرتے ہیں کیا حساب ہوگا؟ نہیں بھائی, اس کا حساب نہیں ہوگا. اس پانی سے جس سے آپ نے زیادہ خرچ کر دیا, نبی نے فرمایا ندی کے کنارے بھی بیٹھا ہو تو تب بھی پانی کو ضائع نہ کرے. جتنا وضو کا پانی آپ کے استعمال میں, اتنا کہ آپ کے سارے اعضاء بھیگ جائیں جو وضو کے ہیں, تو وہ جائز ہے. اگر آپ نے ٹوٹی کھول کے چھوڑ دی اور آپ مسا کر رہے ہیں, ٹوٹی بہ رہی, پکڑے جاؤ گے اللہ. ہاں جی, حدیثوں میں ذکر ہے کہ فیوچر میں مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا, اور اب وہ لوگ اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو جو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو شہید ہی ہونی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے تو حدیث سن. نہیں, آپ پوری حدیث دیکھو نا, اس میں شہید ہونے کے بعد قبضہ تو مسلمانوں کو دوبارہ سے. اب کعبہ کو شریف, کعبہ بھی تو شہید ہوا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, اس سے پہلے تو شہید ہی ہو گیا تھا. اسی طرح اگر مسجد اقصی شہید ہو کے دوبارہ اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو وہ بہترین چیز ہوگی. وہ تو یہ سوچ لینا کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا, یہ تو آپ ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ تو ہمارا قبلہ رہا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. قرآن میں آپ یہ دیکھو نا, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کہ اللہ اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گیا, قرآن میں ذکر ہے اس بات کا. تو پھر وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قیامت تک کے لیے قرآن ہے, قیامت تک کے لیے ایمان ہے, قیامت تک کے لیے وہ آیت ہے. تو اس لیے وہ تو اگر کوئی یہ بات سوچتا ہے تو وہ دیا دھار دار ایمان سے. ہاں جی, مسجد میں چھوٹی سی دعا لکھی بھی ہوتی ہے اندر جانے کی, داخل ہونے کی. اگر یہی اپنی زبان میں آدمی یاد کر لے تو اس سے کوئی دعا قبول نہیں. ان کا سوال یہ مسجد میں جانے کی نکلنے کی دعا ہے, اگر اسے یاد کر لے تو کیا اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی؟ بھائی وہ تو نبی نے صرف مسجد میں انٹر ہونے کی دعا کیا ہے وہ کہ میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں تمام شر سے, اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسجد میں. اور باہر نکلتے ہوئے بھی دعا ہے کہ میں باہر جا رہا اور مجھے شیطان کی شر سے بچا لینا باہر. تو یہ دعا ہے, یہ آپ ویسے بھی پڑھتے رہو, لیکن اور دعاؤں کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں اس میں تلقین درود شریف کی ہے. ہاں جی, ہو گیا کسی اور ذہن میں؟ ہاں جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ٹائم ہے. ان کا سوال یہ ہے بیت المقدس میں 1,00,000 سب نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے کا, کچھ میں 50,000. تو صحیح حدیث کون سی ہے؟ صحیح حدیث 50,000 والی ہے. حضور نے فرمایا مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. پھر فرمایا اس کے بعد میری مسجد میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے ان کی بیوی شکایتیں سسرال کی اپنے مائکے میں کرتی ہے, اپنی ماں سے کرتی ہے, کیا کیا جائے؟ بھائی آپ شکایت پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ دوسرے کی بچی لائے, آپ نے کمٹمنٹ کر لیا کہ اس کا کھانا پینا رہنا اس کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے, تو کوئی کوتاہی تو کر رہے ہوں گے جو اپنی ماں کو بتا رہی. اور اگر سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ بتا رہی ہے اپنی ماں کو تو وہ گناہ گار ہوگی, کیونکہ اب اس کا گھر یہ ہے اور اس کی ماں اگر اسے چڑھا رہی وہ بھی گناہ گار ہو. ہاں جی, یہ سوال ہے کہ بیوہ عورت اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کی بیوی اجازت نہ دے تو کیا کرے؟ ان کا سوال یہ کسی بیوہ سے نکاح کوئی کرنا چاہے, بیوی اجازت نہ دے تو کیا کرے؟ بھائی بالکل آپ کو اجازت ہے, پہلی بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت کی, لیکن یہ دیکھ لینا آپ کی اپنی حیثیت کے حساب سے آپ انصاف کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو. قرآن کی آیت یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 3 کہ 1 2 3 نکاح کرو تمہیں جو پسند ہو عورتیں, لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس بیوہ سے نکاح کر لیں اور اپنی پہلی کو لٹکا چھوڑ دیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ٹٹول لو. ایسا نہ ہو کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنی ہوس مٹانا ہو. اسے سہارا دینا, اسے برابر کے حقوق دینا, اپنی پہلی بیوی کو لٹکتا نہ چھوڑنا, یہ ساری چیزیں پہلے طے کر لینا, ورنہ اللہ کے ہاں آپ ایسے پیش ہوگے جیسے فالج زدہ شخص ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ مارا ہوتا ہے.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह तू रहमत फरमा, या अल्लाह तू फजल फरमा, या अल्लाह तो हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमा, या अल्लाह फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद फरमा, या अल्लाह जहाँ जहाँ जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पे, या अल्लाह वहाँ उन लोगों की नुसरत और मदद फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ मूसा के अल्लाह, ऐ ईसा के अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों से दरगुजर करके अल्लाह हमारे गुनाहों की सज़ा इस उम्मत को न दे। अल्लाह हमें तौबा की सच्ची पक्की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे उन बहन भाइयों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके लिए ज़िंदगी जीना आसान फरमा। या अल्लाह हमें भी ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। या अल्लाह हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह दीन पे चलना आसान फरमा। या अल्लाह कुरान पे चलना आसान फरमा, कुरान की सही समझ अता फरमा, हुजूर की तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमा, हुजूर की हद दर्जे की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हुजूर की ख्वाबों की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें अपने बड़ों का एहतराम, छोटों से शफकत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे तबके के जो भी कमज़ोर लोग हैं, या अल्लाह उनकी मदद, उनकी नुसरत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तूने हमें जो माल दिया, सलाहियत दी, इल्म दिया, या अल्लाह उसे ज़्यादा बांटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कंजूसी से बचा, या अल्लाह हमें बुज़दिली से बचा, या अल्लाह हमें निफाक से बचा, या अल्लाह हमें झूठ से, वादा खिलाफी से, नंबर 2 माल बेचने से, हराम कमाई से, हराम नजरी से, या अल्लाह हमें हर ऐसे गुनाह से बचा जिसकी वजह से लोग दोज़ख में जाते हैं। या अल्लाह हमारी औरतों को भी बेपर्दगी से बचा। या अल्लाह हम भी उनकी बेपर्दगी पे मुतमईन न हो, ऐसा हमारा ईमान अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत फरमा, उनके ईमान की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी बहनों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिस तरह की साजिशें हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ हो रही हैं, अल्लाह उनसे, इन साजिशों से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उन्हें भी समझ अकल अता फरमा कि वो ईमान के साथ जिंदा रहे, ईमान के साथ उनकी मौत हो। या अल्लाह हमारा यहाँ बैठना, या अल्लाह इसमें जितने भी शर के कोई पहलू हो बैठने में उन्हें दूर फरमा दे, जितने भी खैर के पहलू हो हमारी ज़िंदगी में उतार दे। या अल्लाह हमने यहाँ जो बात की है, जितनी भी तेरी और तेरे रसूल की बात की, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक इस बरकत को कबूल फरमा। या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ जो हाज़रीन हैं उनकी जायज़ तमन्नाएं, जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमा। अल्लाह हमारे जो बुजुर्ग फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा दियो तो उनके दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें भी दर्जे बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह हमें गुनाहों से बचा। या अल्लाह हमें पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक